الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی معلما عبادہ الدعاء فقال اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ وقال تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ محترم حاضرین اور سامعین کرام، شبہات کے فتنے سے متعلق گزشتہ درس اور اس درس میں 2 ہفتوں کا وقفہ گزر گیا درمیان میں، جس میں درس نہیں ہو سکا۔ میں ہلکا سا اشارہ کروں کہ ہماری پچھلی گفتگو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جو کفر اور اہل کفر کی جانب سے حملے ہو رہے ہیں اور اس میں جو اسلوب اور طریقے وہ اختیار کر رہے ہیں، ہم ان کا تذکرہ کر رہے تھے۔ پچھلے بیان میں جو یہ کہا گیا کہ انسانیت اور عالمیت کے زیر عنوان وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور خاص طور سے مسلمانوں کو، عام لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، عالمیت ہے، سارے انسان ایک دوسرے کے بھائی بھائی اور ہمدرد ہیں۔ اس بیان کو ایسے خوشنما اور پرکشش انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ سننے والے کے ذہن و دماغ میں انسانیت کے مقابلے میں دین اور مذہب چھوٹے اور کمتر نظر آنے لگے، اور یہی ان کا مقصود ہے۔ حالانکہ میں نے پچھلے دروس کے ضمن میں ہلکا پھلکا جواب دینے کی کوشش کی، بیان کرنے کی کہ اصل انسانیت لوگوں کے ساتھ ہمدردی، لوگوں کے کام آنے کا جذبہ صادق صحیح عقیدے اور صحیح مذہب سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ انسانیت کی، عالمیت کی بات کرتے ہیں، یہ ایک دکھاوا اور پردہ ہے۔ حقیقت میں اس کے پیچھے ان کے بڑے خبیث اور گندے مقاصد کار فرما ہے۔ وہ بعض مقامات پر اپنی مصلحت اور اپنے کردار کو خوشنما دکھانے کے لیے اس کا دعویٰ اور مظاہرہ تو کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب ان کے اپنے مذہب، اپنی ثقافت، ان کے اپنے دین و مذہب اور مفادات پر ضرب پڑتی ہے تو وہ انسانیت کے سارے چولے اتار کر وحشی درندے اور بربریت کے علمبردار بن جاتے ہیں، اور ایسے خوریز کھیل کھیلتے ہیں جس نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی جانیں لے لی۔ عالمی جنگیں انہی کی دی ہوئی ہے جو لوگ انسانیت کا درس دیتے ہیں، حقوق انسانی کی ٹھیکیداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس ضمن میں پچھلے درس میں ہمارے یہاں ان کے اس شوشے کو ہمارے درمیان دہرانے والے لوگوں کے مقاصد کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ ان اہداف کو مسلمانوں کے درمیان طوطوں کی طرح رٹنے والوں کے مقاصد کیا ہیں۔ تو ایک ایک جملے میں، حالانکہ 3 4 لائن میں انہوں نے 6 مقاصد کا تذکرہ کیا تھا۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ، دین اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا، خاص طور سے ایسی صورتحال میں جب مغرب کی دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ لوگ اسلام میں بڑی تیزی سے داخل ہو رہے ہیں، انفرادی طور سے اور اجتماعی طور سے۔ اتنی مخالفتوں کے باوجود یہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتاری سے پھیلنے والا دین اسلام ہے۔ یہ خود ایک معجزہ ہے۔ انہوں نے ہمارے پچھلے دروس میں تذکرہ گزرا کہ جتنی مخالفت اور منفی پروپیگنڈا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے، اگر اس کا بہت کم درجہ بھی غیر مسلموں یا دوسرے مذاہب کے تعلق سے ہوگا تو شاید وہ دنیا سے مٹ جاتے ہیں، لیکن اسلام کا معاملہ اس کے بالکل برخلاف ہو رہا ہے۔ تو خیر، ایک مقصد یہ کہ رکاوٹ ڈالنا، پھر اسلام کے اصول اور اس کے مسلمات کو دھکا پہنچانا، خاص طور سے ولا اور برا کے عقیدے کو، جس کی بنیاد پر ایک مسلمان اپنے اسلام پر ٹکا ہوا ہے اور غیر اسلامی افکار و نظریات کو قبول کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ فتنوں کا اثر اس پر نہیں پڑتا، اس شخص پر جو عقیدے میں مضبوط ہو
اور ایمان کے لیے، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کا عقیدہ جو ایمان کا حاصل ہے یہ اس کے اندر مضبوط ہو. چنانچہ اس پر ضرب لگانے کے لیے یہ کوششیں کی جاتی ہیں. اس پہ تفصیل ہے جو پچھلے درس میں گزر چکی. تیسرا یہ کہ مسلمان ملکوں میں کلیساؤں کو کھولنا، عیسائیت کی تبلیغ کی راہ ہموار کرنا اور بات چیت کا دروازہ کھول کے جس کی یہ تبلیغ کرتے ہیں، اس کو ہم برا نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے جو مقاصد ہیں کہ اسلامی تبلیغ آپ روک دیں اور انسانیت کا حوالہ دے کر نصرانیت کو بڑھاوا دینے، اس کو پھیلانے کے لیے راستے کھولے جائیں اور اس کی حکمت عملی تیار کرتے ہیں. ظاہر میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی حکومتیں اور کلیسا، چرچ، یہ دونوں الگ الگ ہیں. ہاں، پوپ پال کیتھولک چرچ کی پوری دنیا میں قیادت کرتے ہیں. ہاں، ویٹیکن سٹی میں جو روم کا ایک شہر تھا اور اسے ایک مستقل ملک کی حیثیت دے دی گئی، دنیا کا سب سے چھوٹا ملک، اور اس کا سربراہ اعلیٰ پوپ پال، پاپائے روم جس کو کہا جاتا ہے. بظاہر ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن دنیا کی جتنی عیسائی اکثریت والی حکومتیں ہیں ساری کے سارے اس چرچ کی، کلیسا کی مدد کرتے ہیں. سالانہ کروڑ ڈالر ان کی مدد کے طور پر دیتے ہیں. یہ نظر میں نہیں آتا. تنصیری عیسائی مذہب کو فروغ دینے کے لیے، کتابوں کو پھیلانے کے لیے اور ایسے بہت سارے مقاصد کے تحت عیسائی مذہب کو عام کرنے کی خاطر وہ یہ کام کرتے ہیں. لیکن اگر اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے سعودی عرب، کویت کا چندہ کہیں جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس پر روک لگائی جائے، اس سے دہشت گردی کو بڑھاوا مل رہا ہے، اس پر بڑی ضرب لگائے گئی، قوانین بنائیں گے. ہاں، لیکن اس کے برخلاف وہ اپنے لیے یہ کام نہیں کرتے اور لوگ سامنے آنے بھی نہیں دیتے. اسی طریقے سے اسلام کے جوہر، اس کی جو سربلندی اور امتیازات ہیں، اس کو گرانا اور لوگوں کی نظروں سے چھپانا. ہاں، اس طریقے سے کہ بجعل دین الاسلام المحکم المحفوظ من التحریف، کہ وہ اسلام، وہ دین جو آسمان سے خالص اور صاف شفاف انداز میں نازل ہوا ہے، اس کو تحریف شدہ مذاہب جو اپنی اصلی حالت میں نہیں رہ گئے، ان دونوں کو برابر کر دیا جائے. تقارب ادیان، انسانیت، یہ پچھلے جو باتیں گزری ہیں اس کے مقاصد کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ دین اسلام اور دوسرے ادیان کو سب ایک ہی خانے میں رکھ کے دیکھیں. ہاں، اور دوسرے مذاہب میں اگر کوئی خامی، کوئی نقص، کوئی کمی ہے تو اس کو اسلام پر بھی فٹ کیا جائے اور دونوں کو ایک جیسا بنا کر عوام کی نظر میں اس کی اہمیت کو گھٹایا جائے. یہاں تک کہ جو بت پرستی اور شرکیات پر مشتمل مذہب ہے اس کو بھی اسی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں اور اسلام کو اسی میں شمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کے اپنے اس کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے تمام تر باطل عقائد، انحرافات، غیر عقلی باتوں پر اڑے رہیں، ڈٹے رہیں، اس کو بحث سے باہر رکھیں کہ اس پر لوگ بحث ہی نہ کریں کہ اس مذہب میں عقلی طور سے، سائنسی طور سے، فطری طور سے یہ چیزیں جو ہے ناقابل قبول ہیں، کوئی اس پر بحث نہ کرے. اور جب انسانیت کی بات ہو، ایک دوسرے کے مذہب کے ساتھ تقارب کی بات ہو، تو اب جیسے وہ اسلام کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم اسلام کی عزت کر رہے ہیں، ویسے آپ جو ہے ان کے مذہب کی عزت کریں، اس پر اعتراض نہ کریں، ان کی خامیاں نہ بتائیں. آخری جو یہ بتایا تھا کہ ماضی کی تاریخ کو بھلا دینا اور اس کے اثرات سے نکل جانا. پھر اس میں تفصیل بیان کی کہ اہل یورپ نے، اسلام دشمن طاقتوں نے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جو مظالم ڈھائے ہیں، اور خاص طور سے آج بھی جو جاری ہے مختلف ملکوں میں، قتل عام، خوریزی، عزتوں کا لوٹنا، مسلمانوں کی املاک اور ان کی چیزوں پر قبضہ کرنا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مساجد بھی قبضے میں جا رہی ہیں، چھینا جا رہا ہے حکمتوں سے، کہیں لڑائی کر کے، کہیں زور زبردستی سے، مختلف ہیلوں بہانوں کے ذریعے. تو ہم ان سب کو بھول جائیں اور انسانیت کا پاٹھ ان سے پڑھ کر ان کا احترام کریں. اور مسلمان اگر کچھ کرتا ہے تو اس میں فوراً پیمانہ بدل جاتا ہے. اس لیے اگلا 5واں جو ذریعہ بتایا گیا، جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اس سے جوڑ کے میں آگے بڑھ رہا ہوں، الدعوۃ الی التسامح الدینی ونبذ التعصب، کہ دینی تسامح، جس کا ہم ترجمہ کریں گے رواداری، مذہبی رواداری کی طرف دعوت دینا اور تعصب کو ختم کر دینا، چھوڑ دینا. یہ عنوان قائم کیا کہ ایک حربہ یہ ہے، ایک خوشنما عنوان یہ ہے
کہ رواداری اختیار کی جائے، ٹالرنس جو ہے برتی جائے. ہاں کہا، اور یہ وَهَذِهِ مِنْ حِجَجِهِمُ الْبَاطِلَةِ، یہ ان کی ان باطل حجتوں اور دلیلوں میں سے ایک ہے جسے کافر اور منافق مکار لوگ اپنے مکر کا آلہ بناتے ہیں، مسلمانوں کو اور خاص طور سے اہل ایمان کو دھوکہ دینے کے لیے اسے آلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ ارے بھائی شدت پسندی اور سختی میں کیا رکھا ہے، مذہبی رواداری ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. ہاں یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ انسانیت اور مذاہب کے درمیان قربت کا جو نعرہ لگاتے ہیں اس کو نافذ کرنے میں اس کو ہتھیار بنا سکیں، اور اس کے ذریعے سے خاص طور سے مسلمانوں کا عقیدہ ولا اور برا ختم کیا جا سکے. یہ بہت دیکھیے بار بار ولا اور برا کی بات آتی ہے، یہ گویا ایک ہم کو بچانے والا سب سے بڑا ہتھیار ہے اسلام اور مسلمانوں کو. آپ کو اسلام کی اہمیت کا، دین کی اہمیت کا، عقیدے کی افادیت کا، ضرورت کا جب تک جتنا شدید احساس ہوگا، جتنی شدت سے یہ احساس ہوگا، اتنا زیادہ آپ اسلام کی قدر کریں گے اور دوسرے مذاہب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے. ان کے تعلق اور دوستی میں پڑھ کر ان کے مذہب کی طرف رجحان اور اسلامی تعلیمات کو کمتر نہیں سمجھیں گے جب تک یہ ولا اور برا کا عقیدہ زندہ رہے گا، مضبوط رہے گا. لہذا اصل ٹارگٹ اور نشانہ اسی عقیدے کو بنایا جاتا ہے. چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ منافقین، کافرین یہ مکر کرتے ہیں کہ لوگوں کو کہا جائے کہ اگر آپ مذہب کی بات کریں گے، توحید کی بات کریں گے، دین پر قائم رہنے کی بات کریں گے تو کہیں گے کہ یہ شدت پسندی ہے. آپ اپنے اندر رواداری اور نرمی لائیے. رواداری اور نرمی کی ان کی اپنی تعریف کو ہم قبول کریں. اسلام سے زیادہ رواداری کی تعلیم دینے والا روئے زمین پر کوئی مذہب نہیں ہے. اور رواداری اور ایک دوسرے سے تعلق کس حد تک برتا جائے اور کہاں سے اس کی حدود ختم ہوتی ہے، اس کی سب سے بہترین تعلیم اسلام میں. آپ دوسرے مقامات پر افراط و تفریط پائیں گے، یہاں نہیں ہے. اب جن چیزوں میں ہمارے یہاں گنجائش نہیں ہے ان کو بنیاد بنا کر رواداری کا حوالہ دینا یہ جائز نہیں ہے. ایک آدمی، ایک غیر مسلم جو 36 کروڑ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو مانتا ہے، وہ یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے ہم مسلمانوں کے بھی پاس بزرگ شخصیات کو مان لیتے ہیں، بڑا مان لیتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے. لیکن ایک مسلمان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، جن سے محبت سب سے زیادہ ہونا مخلوق میں دین اور اسلام کا ایک بنیاد ہے، ان کے تعلق سے بھی اس کا روادار نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کی خصوصیات اور صفات کو مانے کہ آپ اللہ ہیں یا اللہ کی طرح تھے. ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے. اب ان سے یہ کہا جائے کہ رام جی کو آپ ویسے ہی مان لیں جیسے غیر مسلم مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہندوستانی تہذیب کا حصہ ہے، ہندوتو کا حصہ ہے. ابھی ایک الگ بحث ہے کہ حقیقت میں خود ہندو محققین کا کہنا ہے کہ رام ایک کالپنک اور تصوراتی کردار ہے، حقیقت ہے ہی نہیں. لیکن اگر اسے آج وہ مان لے تو رام مندر کا قضیہ پورا اڑ جائے گا. ہاں، ہندوؤں میں کچھ لوگوں نے یہ سزا اٹھائی اور کچھ دنوں کے بعد اچانک یہ خبر غائب ہو گئی. تمل ناڈو کے جو کرونا ندھی پہلے سابق چیف منسٹر تھے، وزیر اعلیٰ، انہوں نے مناظرے کا چیلنج کیا تھا کہ رام سیتو کے نام سے سری لنکا اور اس کے درمیان جو سمندر میں چٹانیں پائی جاتی ہیں اس کو توڑ دینے کی بات جب کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے کہ جہاز گزر سکے وہاں سے اور ہندوستان کو اس سے فائدہ ہوگا، کچھ راستوں کے لیے سہولت ہو جائے گی، سمندری راستوں کے لیے، تو ہندو فرقہ پرستوں نے یہ شور اٹھایا کہ وہ رام سیتو ہے. رامائن کے مطابق یہ نیل نال بندروں کا جو میں سے دو تھے جو پہاڑی اٹھا کر رکھ کے ایک پل بنایا تھا رام کو سری لنکا پہنچانے کے لیے، یہ اس کا حصہ ہے، لہذا اس کو توڑنے نہیں دیں گے. معاملہ سپریم کورٹ بھی چلا گیا، معاملہ شدت اختیار کرنے لگا. کرونا ندی نے چیلنج کیا کہ اگر کوئی شخص یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آئے مجھ سے بحث کرے، میں یہ ثابت کروں کہ رام پیدا ہی نہیں ہوا. جنم بھومی کا جھگڑا کیا، بابری مسجد لے لی بغیر ثبوت و شواہد کے، سپریم کورٹ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا. اب لوگ ڈرتے ہیں یا کورٹ کے سلسلے میں وہ قانون کے خلاف مانا جاتا ہے، لیکن خود کورٹ کے لوگوں نے بیان کیا ان کے فیصلوں میں کہ کورٹ نے بعض باتوں کو تسلیم کیا ہے، ثبوت و شواہد کو اس کے باوجود اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قانون داں اور قانون کے ماہرین کہہ رہے ہیں. تو کرونا ندی نے کہا
کہ میں یہ بحث کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اچانک یہ خبریں پورے ملک کے میڈیا سے غائب ہو گئی۔ بھائی اگر اسلام اور مسلمانوں پر ضرب لگانے والی کوئی بات ہو تو چھوٹی سے چھوٹی بات خبر بنتی ہے، بحث ہوتی ہے، مناقشے ہوتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ان کا کوئی لوپ ہول سامنے آتا ہے، فوراً خبروں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں وہ سبق جو مسلمانوں کو وہ پڑھاتے ہیں یہ غیر مسلموں کو نہیں پڑھایا جاتا، تقارب ادیان کا، رواداری کا، ہاں، حقوق کے حد بندی کا۔ خیر، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی دعوت کو عام کرنے کے لیے، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ ایک آلہ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ دینی مذہبی رواداری، ہاں، اور اس کا اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے عقیدے کو کمتر بنایا جائے، عقیدہ ولا اور برا کو توڑ دیا جائے۔ اس مقصد کے اس کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں وہ کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کے فاصلے کو مٹا دیں۔ اسلام، ایک مسلمان کس بنیاد پر غیر مسلم سے الگ ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ عقیدہ، منہج، اسلامی شعار کی بنیاد پر، اور اس کی حفاظت وہ یہی ولا اور برا کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اب جب یہ کہا جائے گا کہ ارے رواداری اختیار کرو، تو اب رواداری میں کیا کیا سکھایا جاتا ہے کہ آپ ان کے فنکشن میں، مذہبی فنکشن میں، میلے میں، ان کے تہوار میں شریک ہو جائیں، ان کی ریت کو اختیار کریں، ان کی جو بڑی شخصیات ہیں جیسے میں نے ابھی حوالہ دیا رام چندر جی یا کچھ دوسرے، تم ان کو آپ بھی بڑا ماننے لگو، وہ آپ کی شخصیت کو بڑا مان لیں گے۔ ہاں، تو یہ رواداری کہا جا رہا ہے۔ ہاں، کہا کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فاصلے کو ہٹا دینے کے لیے کہ بھرپور کوشش کرتے ہیں اس دینی رواداری، مذہبی رواداری کے نام پر۔ بہت اچھی طرح سمجھیں، یہ بہت کامن ہے، فلموں کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے ہمارے یہاں یہ بار بار یہ باتیں دہرائی جاتی ہے۔ آپ نے بہت سارے ذریعوں سے یہ سنا ہوگا، سب سے بڑا دھرم انسانیت۔ ہاں، سب سے بڑا دھرم، اگر آپ مانتے ہیں انسانیت، تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اسلام سے زیادہ بہتر انسانیت کوئی نہیں سکھاتا۔ اور جو یہ کہتے ہیں وہ قدم قدم پر انسانیت کا گلا گھونٹتے ہیں۔ وہ 3 طلاق کے سلسلے میں جو اصلی اسلام نہیں ہے، مسلمان عورتوں کے تعلق سے ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن وہ عورتیں جو بازاروں میں بک رہی ہیں، فروخت ہو رہی ہیں، عزتیں نیلام کرنے پر مجبور ہیں اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، وہ لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہوتی، جو جہیز کی بھیٹ چڑھتی ہیں، کچن کی آگ جن بہوؤں کو پکڑ کر جو ہے قتل کرتی ہیں، جن لڑکیوں کو ہندوستان میں شمال میں بیچا جاتا ہے، جن ایک لڑکی کو کئی مردوں سے شادی کی جا رہی ہے اسی ہندوستان میں، ان سے ہمدردی کی بات نہیں کی جاتی۔ آپ اور ہم بولیں گے تو بولیں گے کہ یہ مذہبی رواداری کے خلاف ہے۔ اسلام اور غیر مسلموں کے تعلق، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلق سے پیمانے کا فرق، تو مذہبی رواداری کو دلیل بنا کر، حجت بنا کر، یہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ اسلام مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کا فاصلہ مٹائیں، کفر تو باقی رہے، مسلمان نہ رہے۔ اچھی طرح سمجھیں، اور یہ ہمارے گھر گھر میں یہ باتیں ہوتی ہیں۔ بہت سارے اچھے مسلمان اس قسم کی باتیں بول کے بہ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ٹھاک بول رہے ہیں۔ اسلامی تعلیم جانتے نہیں ہے نا، ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم کوئی شدت کی بات کریں گے یا اس کا رد کریں گے تو ہمارے اوپر شدت پسندی کا الزام لگا دیا جائے گا، خاص طور سے پارلیمنٹ میں، لوک سبھا میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، سرکاری محکموں میں، اور غیر مسلموں کے بیچ رہنے والے لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس تناظر میں میں یہ کہتا ہوں اکثر طلبہ کو، اپنے شاگردوں کو، کہ علامہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے ایک، اقتضاء الصراط المستقیم فی مخالفت اصحاب الجحیم، میں نے اس کا تذکرہ اپنے ان دروس میں بھی کئی بار کیا ہے۔ اس کتاب کا عربی میں 2 ویلوم ہے، اس کا 2 جلد ہے، لیکن اردو میں جو ترجمہ کیا گیا ہے، کئی لوگوں نے، دیوبندی حضرات نے بھی اس کا مختصر کیا ہے اور اہل الحدیث نے بھی، لیکن دیوبند کے لوگوں کی طرف سے جو کیا گیا اس میں کئی جگہ مضامین ترجمے میں تبدیل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری نے جو ترجمہ کیا اس کے مقدمے میں اس کو بیان کیا، ذکر کیا ہے۔ راہ حق کے تقاضے کے نام سے اس کو مختصر کا ترجمہ کیا گیا ہے، ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری رحمہ اللہ، ہمارے استاذ۔
راہ حق کے اقتداء الصراط المستقیم، کتاب کا نام ہی کا ترجمہ آپ میں کہتا ہوں پڑھیں تو بڑا پیارا نظر آتا ہے۔ صراط مستقیم کا تقاضا اصحاب جہیم یعنی اہل جہنم، جہنمیوں کی مخالفت میں ہے۔ یعنی ہم اگر صراط مستقیم پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو جہنمی ہیں، جن کو اللہ اور رسول نے جہنمی راستہ بتایا ہے، اس پر چلنے والے اور اس کے طریقے کی ہم مخالفت کریں۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہی تو کہتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر غضب نازل ہوا، جو مغضوب ہوئے، جو غضب کے شکار ہوئے، اور ضالین جو گمراہی کے شکار ہوئے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے یہاں میں سمجھ لیجئے کہ یہ اس نقطے کا جواب بھی آ گیا۔ جو لوگ یہ دعوت دے رہے ہیں مذہبی رواداری کے نام پر اپنی اسلامی تشخص کو ہم مٹا کر، اسلامی شناخت اور پہچان کو مٹا کر غیر اسلامی کافروں کے طور طریقوں میں گھل مل جائیں، ان کے رویے کو، ان کے طریقوں کو اختیار کر لیں، یہ وہ چاہتے ہیں، یعنی اپنی پہچان ختم کر دیں، تو یہ اہدنا الصراط المستقیم والی دعا سمجھ لیجئے کہ ہماری قبول نہیں ہوئی۔ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ مغضوب علیہم والضالین کے طریقے پہ نہ رہے تو ان کا طور طریقہ، ان کا لباس، اس کتاب میں علامہ ابن تیمیہ کی بڑی شاندار شاہکار کتاب ہے۔ پہلے تو وجہ بتائی کہ یہ شریعت کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے کہ اسلام پر چلنے کے لیے آپ غیر اسلامی جتنے بھی مذاہب ہیں سب سے الگ رہیں۔ کیوں؟ اس کی بڑی 8-10 حکمتیں بیان کی انہوں نے قرآن حدیث کی روشنی میں وہ بیان کروں تو پورا وقت اسی میں چلا جائے۔ اس سے اسلام کا تشخص محفوظ رہے گا، حق اور باطل میں آمیزش نہیں ہوگی جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ دین کی حفاظت اسی کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ آپ دوسرے مذاہب سے اپنے آپ کو الگ کریں، اور اس کی کتنی تاکید ہے، انہوں نے جو مثالیں بیان کی ہے کہ دین کا، عقیدے اور اعمال اور عبادات کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن حدیث نے اس میں ہم سے یہ نہیں کہا ہے کہ یہود، نصارہ، اہل کتاب، مشرکین کی مخالفت کریں۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، تو ان کی نماز اور ہماری نماز میں فرق کیا گیا۔ وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو سحری کھا کے ان کے روزے کی مخالفت کریں۔ وہ داڑھی رکھتے ہیں تو تم داڑھی کو رنگو، ان کی مخالفت کرو۔ موچھ بھی رکھتے ہیں، تم موچھ کاٹ کے ان کی مخالفت کرو۔ نماز پڑھتے ہوئے وہ جوتے چپل نہیں پہنتے حضرت موسیٰ کی اتباع میں۔ کیا حضرت موسیٰ جب طور پر گئے تھے تو اللہ نے کہا تھا اخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو، موسیٰ اپنے جوتوں کو نکال دو۔ وہ اس پر عمل کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے جوتے چپل نکال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جوتے چپل میں نماز پڑھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا اس کے ساتھ ایک دن کا روزہ 9ویں کا بھی رکھو۔ ہاں، مسلم کی حدیث میں، ہاں، اور ضعیف روایت ہے مسند احمد کی کہ 9ویں کا یا ساتھ میں 11ویں کا بھی رکھو۔ ایک روزہ اس کے ساتھ رہ کر یہود کی مخالفت کرو۔ جو نیک کام کر رہے ہیں اس میں بھی مخالفت، تعداد میں، کیفیت میں، رنگ میں، کسی شکل میں ان کی مخالفت ہو، اور دوسرے جو ان کے شعار ہیں، پہچان ہے، ان کا طور طریقہ، اس کا اختیار کرنا، یہ ہمیں سبق دیتے ہیں۔ کیوں؟ تسامح دینی رواداری کے نام پر اسلام کے جو ہے شناخت اور تشخص کو مٹا دینے کے لیے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں یہاں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے۔ ایک رپورٹ آئی تھی افغانستان میں، جب اس کی اینٹ شیٹ بجا دی گئی، طالبان کو خوب ہولناک شکل صورت والا بنا کر، اس سے پہلے عراق کو مہلک ہتھیار کا حامل بتا کر اس کو گھیرا گیا، پورے عراق پہ قبضہ کیا گیا۔ امریکہ اور روافظ کا آج وہاں قبضہ ہے پورے طریقے سے۔ اہل سنت کو وہاں سے کھدیڑا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے، کمزور کیا جا رہا ہے، ہجرت پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ عراق کے اہل علم کو پکڑ کر چن کر قتل کیا جا رہا ہے۔ علماء عراق کی ایک بہت بڑی تعداد، یہاں تک کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو ماہرین سائنٹسٹ تھے، وہ عراق چھوڑ کر بھاگنے پہ مجبور ہیں۔ جدید رپورٹیں پڑھیے۔ افغانستان میں جو ان کے مقاصد تھے، وہاں کی دولت حاصل کرنا، یہ اپنی جگہ۔ آپ وہاں دیکھیں گے ایک مرتبہ ایک واقعہ آیا ایک پرچے میں، میں نے تفصیل سے پڑھا تھا، سالوں گزر گئے، کہ افغانستان کا ایک مسلمان جو متحدہ امریکی فوجیوں کے ساتھ تھا، اور وہ بعد میں توبہ کرنے کے بعد اس نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک روز ایک امریکی سپاہی سے اس کی دوستی ہو چکی تھی، کہا اس کے ساتھ اس کے گھر میں بیٹھ کر شراب وغیرہ کا دور چل رہا تھا اور یہ پلا رہا تھا اسے۔ جب وہ نشے میں دھت مستی میں آ گیا
اور پھر اسلام اور عیسائیت کی تھوڑی سی بات چھڑی افغانستان کے تناظر میں جو معاملات چل رہے تھے. تو اس امریکی نے لمبی چوڑی بات کی, میں مقصد کی صرف بات کا ذکر کر رہا ہوں. اس نے کہا کافی دیر کے بعد, اس نے کہا کہ بھائی ہم جیسے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں, ساتھ دے رہے ہیں, اور افغانی حکومت بھی آپ کا تعاون کر رہی ہے, تو ہمارے تعلق سے تو آپ کا رویہ الگ ہونا چاہیے, ہم پر اعتماد کرنا چاہیے. تو نشے کی حالت میں اس امریکی فوجی نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو, ہم تم پر بھروسہ کر لیں گے اس بنیاد پر کہ تم نے آج ہمارا ساتھ دیا, کچھ ہماری چیزوں کو اختیار کر لیا. تو اس نے ایک مثال دی, کہا بوسنیا میں جو مسلمان تھے تو ایک لمبی مدت کے بعد ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کی ثقافت, تہذیب, رہن سہن, لباس, ساری چیزیں عیسائیوں کی طرح, اہل یورپ کی طرح ہو گئی تھی. یورپ میں ہے بوسنیا کے مسلمان, مسجدوں کو بھول چکے تھے. ان کو دیکھ کر کوئی ایک بھی نشانی اور علامت آپ ایسی نہیں پا سکتے تھے جس سے یہ معلوم پڑے کہ یہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت ہے. تو اس امریکی نے کہا کہ بوسنیا کے مسلمانوں نے تو ہماری پوری کی پوری تہذیب و ثقافت قبول کر لی تھی, ہمارے رنگ میں رنگ گئے تھے, لیکن پھر بھی ہم نے پورے طریقے سے ان کو قبول نہیں کیا. ہمیں اس بات کا خطرہ لاحق تھا کہ ان کے دل میں جو اسلام اور مسلمان ہونے کا خیال اور چنگاری موجود ہے, یہ کبھی بھی جو ہے آگ بن سکتی ہے, اور جب بھی یہ خالص اسلام کی طرف جائیں گے تو ہمارے لیے مسئلہ بنیں گے. اس لیے ہم نے ان کو تو قبول کیا نہیں. ابھی تم افغانستان کے مسلمان تو بہت دور ہو بوسنیا کے مسلمانوں سے. اور یہ بوسنیا ہرزیگوینیا کو جب سربیا اور کروشیا کے لوگوں نے خوب مارا, کاٹا, قتل عام کیا, نسل کشی کی بھرپور کوشش کی, ہاں اقوام متحدہ اور عالمی ضمیر جو ہے صرف ٹال مٹول کرتا رہا, ایسے بھیانک مظالم ڈھائے. یہ انسانیت, تقابر ادیان کے جو نام لیوا ہے, صرف بیان بازی کرتے رہے. مسلمان کٹ رہے تھے, مسلمان مر رہے تھے, مسلمان خواتین کے پیٹ کو چاک کر کے بچوں کو نکالا جا رہا تھا, بچوں کو کھولتے تیل میں ڈالا جا رہا تھا, ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے تھے. وہاں صرف بیان بازی, کوئی انسانیت نہیں, کوئی قرارداد منظور کر کے کروشیا اور سربیا کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, صرف زبانی جمع خرچ کی گئی, بعد میں مقدمات کے نام پر خالی ڈھکوسلا. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا اس مقابلہ آرائی کا کہ بوسنیا کے مسلمانوں کو اپنے مسلمان ہونے کا احساس ہوا, اور نتیجے میں وہ اسلام کی طرف لوٹے. دنیا سے بہت سارے مجاہدین وہاں پہنچے, ان کو اسلام کا درس دلایا, پاٹ پڑھایا, عقائد بتائے, سرے فہرست سعودی عرب. اور آج وہاں مسجدیں آباد ہے, مردوں کے ساتھ خواتین بھی مسجد میں جاتی ہیں. یہ ہمارے یہاں بڑی تنگ نظری ہے مسلک کے نام پہ. تو کہا, میں پیش یہ کرنا چاہتا تھا کہ انہیں تو ہم نے قبول نہیں کیا, تمہیں کیسے قبول کر لیں گے. قرآن نے 1400 سال پہلے یہود و نصارہ کی یہ نفسیات بیان کی. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, کہ یہود اور نصارہ تم سے کبھی راضی اور خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں, آپ ان کا دین اختیار کر لیں, تب وہ آپ سے خوش ہوں گے. یہ دکھاوا ہے انسانیت, رواداری, مذاہب کے اندر تقارب, ایک دوسرے کا احترام, عالمیت, علماء, عالمگیریت. یہ خوشنما اور چمکدار نعرے ہیں, حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. اور اس کو جب تبلیغ کی جاتی ہے تو مسلمانوں میں منافقین کو استعمال کر کے صرف مسلمانوں پر زور دیا جاتا ہے, نوجوانوں پر, نئی نسل پر, کہ آپ انسانیت قبول کریں. یہ دین اور مذہب کیا لگا رکھا ہے. اس کی وجہ سے نفرت ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں. سب سارے جھگڑے اسلام کی وجہ سے. پوری دنیا میں روئے زمین پر آپ دیکھیے اسلام اور مسلمانوں کے کو چھیڑا جاتا ہے. اب ایک جوتا بنانے والی کمپنی جوتے پر اللہ لکھتی ہے, کس کی شرارت ہے. کپڑوں پر لکھ کر اس کی بے حرمتی کرتی ہے اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر. یہ تھوڑی سی ایک چھوٹی سی خبر دیکھیے, ابھی یہ آگے پوائنٹ آئے گا. کیا مقصد ہے اس کا, کیوں لکھا, ڈیزائن کے نام پر آپ اللہ لکھ رہے ہو. یہ تو اسلام اور مسلمانوں کی تعلیمات کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ کسی غیر مسلم کے دیوی دیوتا بھگوان یا ان کے بڑے لوگوں کے نام کو ہم ایسا نہیں. ہماری کمپنیاں بھی یہ حرکت کر سکتی ہیں, کوئی مسلمان یہ حرکت نہیں کرتا. تو شدت پسندی کس کے اندر ہے. کسی مسلمان نے, جوتا بنانے والے نے اپنے جوتوں پر ایسی کوئی علامت اور ایسی کوئی چیز لکھی جس سے یہود, نصارہ, ہندو, بدھ, جین, کسی غیر مذہب کے لوگوں کی دل آزاری ہو. ان کے پیشواؤں کی شان میں گستاخی ہم کر رہے ہیں. کوئی ایک مسلمان, ہر روز ایک خبر آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی,
فلاں کمپنی نے جو ہے ایسی ایک چیز چھاپی جس میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ ہے، مسلمانوں کے ملک میں پروڈکٹ بھیجا جا رہا ہے اس میں سور کے اجزاء کا استعمال کیا ہے۔ کون چھیڑتا ہے؟ یہاں بار بار آپ ہندوستان میں دیکھیے مسلمانوں کو شدت پسند کہا جا رہا ہے، خبروں میں بار بار آتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی فلاں چیز پر اعتراض۔ کون؟ غیر مسلم لیڈران، سنگھ پریوار، اچھے اچھے لوگ جو ٹی وی اور مختلف میڈیا کے ذرائع پر جو ہے چھائے رہتے ہیں، ان کی طرف سے ہر روز نیا نیا شوشہ۔ کون شدت پسند ہے؟ کون مذہبی رواداری کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں روز نئی نئی خبریں، اسلام اور مسلمانوں کی ہر چیز پر اعتراض، ہر جگہ سوال۔ یہاں رواداری کی تعلیم نہیں دیتے۔ مسلمان اگر کوئی بات کرنے لگے کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے، ہمارے دین کی تبلیغ کی جائے، کہا یہ دیکھیے شدت پسندی، الٹا کام۔ خیر ہم آگے بڑھیں۔ جب یہ رواداری کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ دینی مذہبی رواداری کے سلسلے میں یہ جو ان کے اعلی کار ہیں، یہ جو لوگ یہ حوالہ دیتے ہیں، دلیل دیتے ہیں کہ ارے نرمی برتی جائے، رواداری برتی جائے، تو کہہ رہے ہیں کہ یخطئون فی فہم دین اللہ الحق، وہ اللہ کے دین حق کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، وفہم الادیان المخالفہ، اور اسلام کے مخالف دوسرے جو مذاہب ہیں ان کو سمجھنے میں بھی غلطی کرتے ہیں۔ اگر مذہبی اصولوں اور بنیادوں کو سمجھ لیں دین اسلام کی اور دوسرے مذاہب سے اس کا موازنہ کریں، تو کوئی مسلمان جو اسلام کو جانتا ہے، ان مذاہب کو جانتا ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ دینی مذاہب میں اس معنی میں رواداری برتی جائے کہ آپ ہم اپنا تشخص، اپنی شناخت مٹا دیں۔ ہاں، فہم یفہمون بفہم الغرب الکافر واتباعہم من المنافقین، یہ جو رواداری کا سبق پڑھایا جاتا ہے، پاٹھ پڑھایا جاتا ہے، تو یہاں بڑا پیارا جملہ انہوں نے کہا کہ وہ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، دین حق کی روشنی میں رواداری کا مفہوم نہیں سمجھاتے۔ ہاں، یہ رواداری کیسے سمجھتے ہیں؟ مغرب کے کافر مغرب اور ان کے جو متبعین ہیں منافقین میں سے، ان کی تشریحات اور ان کے پاٹھ کی روشنی میں ہم کو سبق پڑھاتے ہیں۔ اہل مغرب، یورپ اور امریکہ والے اور ان کے چیلے چابڑے، وہ قادیانی ہوں، بہائی ہوں، منکرین حدیث ہوں، یا یہ آج کل جو نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں، ان کی جڑوں کو پانی ملتا ہے وہیں سے، تل ابیب اور واشنگٹن سے۔ ہمارے درمیان نوجوان ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، ارے ٹی وی پر ان کے اتنے لائک کرنے والے ہیں، اتنے لاکھ، متاثر ہو گیا مسلمان۔ خود تو عقل ہے نہیں، سمجھ ہے نہیں، سازشوں کو سمجھنے پرکھنے کا، خبروں کی تہہ میں جانے کا، اس کے پس منظر میں آج مسلمانوں کو شعور نہیں ہے۔ ارے عوام چھوڑیے، صحافیوں کو نہیں، سعودی عرب کے خلاف، فلاں مسلمان کے خلاف اگر اسرائیل کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے تو اس کو آگے بڑھانے والے سارے مسلمان نظر آئیں گے آپ کو۔ کیوں؟ ان کو جو کینہ کپٹ ہے، ہاں، فکری بنیاد پر آپ کو اخوانی ملیں گے، تحریکی ملیں گے، بریلوی ملیں گے، صوفی ملیں گے، اس میں سارے پیش رہیں گے اس پروپیگنڈوں کو آگے بڑھانے میں جو اسرائیل اور واشنگٹن سے چل رہا ہے۔ وہ انہی کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان جو ان کے اعلی کار ہیں استعمال ہوتے ہیں، اب وہ ان کی زبان میں کہتے ہیں، وہ جو معنی بتاتے ہیں کہ مذہبی رواداری یہ ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے، وہ مسلمانوں کو پڑھاتے ہیں۔ اب وہ کیا پڑھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کافر دشمنان دین، مسلمانوں کے دشمن جو کافر ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی کافروں سے اپنے بغض اور عداوت کو، علیحدگی کو چھوڑ دے رواداری کے نام پر۔ یہاں رواداری برتے کہ غیر شرک سے جو ہے نفرت نہ کرے، کفر سے نفرت نہ کرے، بدعات و خرافات سے نفرت نہ کرے، اسلام مخالف چیزوں سے نفرت نہ کرے، اس کو اپنا لے۔ اس کی رواداری کا تقاضا یہ ہے کہ گنپتی کا جلوس نکلا ہے، اس میں آپ شریک ہو جائے، کندھا دے دے۔ ڈانڈیا کھیلا جا رہا ہے، ہمارے نوجوان اس میں بھی جا کے جو ہے شرکت کریں، جو طواف کیا جاتا ہے ان کی دیوی کا، گھومتے گھومتے اس میں اس شرکیہ عبادت میں یہ بھی شریک ہو جائیں، رواداری کے نام پر ان کی مذہبی چیزوں کو، پہچان کو، شناخت کو قبول کر لیں۔ امریکہ جو کپڑا بنا رہا ہے ہم وہی پہنے، گلے میں ہمارے نوجوان سلیب لٹکا لے میں، یہود و نصارہ کے مذہب پر مشتمل تحریروں کو ہماری ٹی شرٹ اور کتابوں میں لکھ دیا جائے، ہم اس کو اختیار کریں۔ انہوں نے جو طور طریقہ لباس بتایا ہے اس کو اختیار کریں۔ یہ رواداری کا مفہوم و بیان کرتے ہیں۔ ہاں، وَأَن يَتَقَبَّلُوا الْعُدْوَانَ عَلَيْهِمْ، اور یہ کہ ان کا وہ اپنے خلاف، مسلمان رواداری کا معنی جو سمجھاتے ہیں
کہ ہمارے خلاف جو دشمنی ہم جو اختیار کر رہے ہیں، ہم ان کے رواداری میں ان کی مخالفتوں کو ترک کر دیں، ان کے دین اور مذہب کے تعلق سے خاموش رہیں، ان کی غلط باتوں پر خاموش رہیں، ان کے مذہب پر جو ہے کچھ بات نہ کریں. لیکن ہمارے خلاف اگر وہ کوئی ظلم کر رہے ہیں، وہ اگر ہمارے ملکوں کا پر جو ہے ناجائز قبضہ کر رہے ہیں، ہاں، یا تو ایسے معاملے میں ہم اس پر کچھ نہ بولیں. یہ رواداری ہے. وہ فلسطین کو ہڑپ لے میں ہم خاموش رہیں، ان کی باتوں کو، ناجائز شرائط کو منظور کر لے میں. وہ شام میں قتل عام کر رہے ہیں، اس پر ان کی وحشیت اور بربریت، وہاں انسانیت کا پاٹ، یکجہتی اور شدت پسندی کی بات نہ کریں. ہاں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں اگر کوئی معاملہ چلتا ہے، اگر عیسائی اکثریت والا علاقہ ہے تو آج معاملہ ہوا، دوسرے دن اقوام متحدہ میں ہلچل مچ جاتی ہے. اور 70-80 سال گزر گئے فلسطین کو وہاں صرف زبانی جمع خرچ، بلکہ کھلے طور سے ساتھ دیا جا رہا ہے ظالم کا، غاصب کا. اور یہی ہمارے یہاں بھی ہے. سارے ادارے، وہ ملکی سطح کے ہوں، عالمی سطح کے ہوں، انسانیت کے نام پر، حقوق انسانی کے نام پر، فلاں اور فلاں کے نام پر، لیکن مسلمانوں کو ان کا حق دلانے میں کوئی ایک ادارہ، عالمی ادارہ بتائیے کہ کامیاب نظر آتا ہو. یہاں ظلم ہو رہے ہیں، ہاں، مسجد چھین لی جائے، فساد ہو، بے گناہ قید میں ہو. اب جب وہ خود ابو غریب اور ایسے ان کے جو بنائے ہوئے قید خانے تھے، انتہائی سنگین قسم کے مظالم ڈھائے گئے، جس کو منظر عام پر آنے کے بعد لوگ سن نہیں سکتے، ایسے ایسے ظلم کیے گئے مسلمانوں کے ساتھ قید خانوں میں. یہ ابو غریب اور گونتانامو بے، یہ دو قید خانے تو ابھی تو تازہ یہ مثالیں ہیں، ماضی کی باتیں تو ناقابل تصور ہیں. کیسے کیسے مظالم. یہاں انسانیت کا پاٹ نہیں پڑھایا جاتا. ہم یہ سب بھول جائیں. ہم اپنے آپ کو مکلف بنائے. صرف مسلمان دنیا میں مکلف ہے کہ انسانیت کا درس لیوے، رواداری کی بات کرے، مذہب کی بات نہ کرے. اپنے مذہب پر ٹکے رہنے کی بات کرے گا تو شدت پسند، دہشت گرد، انتہا پسند وغیرہ وغیرہ. یہ دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں؟ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اگرچہ بہت موٹی موٹی ہے، لیکن یہ چیزیں آج کے زمانے میں مسلمان تو محسوس کر ہی رہا ہے، غیر مسلموں میں کہ اکثریت بھی یہ حقیقت جانتی ہے، چاہے اس کو تسلیم نہ کرے. اب جو لوگ میڈیا میں جھوٹ لکھ رہے ہیں، ٹی وی چینل پہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہیں تو پتا ہے نا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اگر پڑھنے والا نہیں جانتا تو لکھنے والا تو جان رہا ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں. عراق کے محاذ سے کہا جا رہا ہے کہ رپورٹ بھیجو. امریکہ کے اخبار نے کہا، چینل نے، ٹی وی چینل نے کہا میں تصویریں لے کر رپورٹ تیار کرنے میں ٹائم لگا، رپورٹ آپ مت بھیجیے، آپ تصویر بھیجیے، رپورٹ ہم بنا لیں گے. جو میں بول رہا ہوں یہ حقیقت واقعہ ہے، خبریں آئی اس قسم کی. تو ہم کو یہ پاٹھ پڑھایا جاتا ہے، لیکن ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کافروں کی باتوں کو قبول کر لیں، نرمی برتیں، رواداری اختیار کریں. لیکن اگر وہ لوگ کچھ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ملک پر قبضہ کر لیا، قتل عام کیا، عزتوں کو لوٹا، جان و مال کو تباہ کیا، یہاں کا تیل، یہاں کی معدنیات مسلمانوں کی لوٹ رہے ہیں، وہاں رواداری میں خاموش رہیے. ہاں، وَأَيَسْتَسْلِمُ لِلْأَعْدَاءِ، دشمنوں کے سامنے آپ اپنا سر دے دے جھک جائیں. اما العدو الکافر، ہاں، یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم خاموش رہیں، وہ کتنے بھی ظلم کہیں، رواداری برتیں. لیکن کافر کے لیے یہ رواداری نہیں ہے. ان کی دشمنی، سرکشی، ظلم، ان کے کینہ کپٹ اور مسلمانوں سے نفرت کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، اس پر کوئی تقریر کرنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ ان کا جو دین اور مذہب ہے، ان کے خیال میں، پروپیگنڈے میں، وہ تو حریت اور آزادی کی تعلیم دے رہا ہے، عدل و انصاف کو قائم کر رہا ہے، جمہوریت قائم کر رہا ہے، سلامتی، امن اور سلامتی ٹھیکیداری کے طور پر جو لے رکھی ہے وہ پھیلا رہے ہیں. امن و امان، امن و امان کے ٹھیکیدار، حقوق انسانی کے اتنے سارے ادارے، اتنی رپورٹیں، اتنے کھڑاگ. ہر دنیا میں کس کس ملک میں ان لوگوں نے امن قائم کیا بتائیے؟ میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ پیمانہ ہے. مغربی لوگ رواداری کا معنی یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان اپنی شناخت اور تشخص کو چھوڑ کر گل مل جائے اور جتنے بھی ظلم اس پر ہو رہا ہے کچھ نہ بولے. جیسے ہندوستان میں جتنے بھی یہاں آج کی تاریخ میں غور کیجئے، گورنمنٹ کے جو محکمے ہیں، فساد ہوا، ایک آدمی دلی کا فساد چیخ کر کہہ رہے، میڈیا میں ثبوت ہے کہ کس نے بھڑکایا، کیا کیا. وہ حکومت کی پارٹی کا آدمی ہے تو اس پر آج تک کیس نہیں ہو، بلکہ وہ تو فریادی بن گیا. اور جو مظلوم ہے سی اے اے اور این آر سی کے قوانین کے لیے جنہوں نے احتجاج کیا، وہ جیل میں ہیں، کوئی سنوائی نہیں. تاریخ پہ تاریخ،
ان پر سخت سے سخت قوانین نافذ کر دیے گئے. اب یہاں ہم کو مارا جا رہا ہے. ایسا اس کا ایک تصور کیجئے کہ مسلمان کچھ لوگ جو ہیں ایک دائرے میں گھرے ہوئے ہیں, چاروں طرف سے لوگ ان پر پتھر مار رہے ہیں, گولی چلا رہے ہیں, بم مار رہے ہیں, آگ برسا رہے ہیں, اور وہ مار کھا رہے ہیں, اور حکومت پولیس محکمے کھڑے ہیں کہ یہ جو مار کھا رہے ہیں ان میں سے کوئی پلٹ کے پتھر تو نہیں پھینک رہا ہے, ان میں سے کوئی یہ بات تو نہیں کر رہا ہے کہ ہم کو بھی پتھر پھینکنا چاہیے. جیسے ہی پھینکا, ارے یہ شدت پسند ہے, پکڑو. وہ پتھر مارنے والے مار رہے ہیں مسلمانوں کو. پوری دنیا ایسا ہی ہے, مسلمان گھرے ہوئے ہیں, ان کو مارا جا رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے, لوٹا جا رہا ہے, لوگ خاموش. یہ اس کے باوجود امن کے ٹھیکیدار, سلامتی پھیلانے والے, لوگوں کے حقوق دلانے والے, دنیا میں کہاں حقوق بحال ہے؟ ہر منٹ پر عزتیں لوٹ رہی ہیں ایک ایک ملک میں, چوریاں ہو رہی ہیں, ڈکیتی ہو رہی ہے, جان مال عزت و آبرو کوئی چیز محفوظ نہیں ہے دنیا میں, جمہوریت کے زیر سایہ. لیکن قصیدے سنا جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کے حقوق کی پاسداری کر رہے ہیں. اور خطرہ کس سے ہے؟ جو لوگ پتھر کھا رہے ہیں, گولی کھا رہے ہیں, مار کھا رہے ہیں, سازشوں کے شکار ہیں, گھرے ہوئے ہیں ظالمین کے بیچ میں مسلمان. دیکھیے حقیقت یہ ہے, پروپیگنڈا کیا ہے. جو مار کھا رہا ہے وہ ظالم, جو لوٹ رہا ہے وہ لٹیرا, اور جو لوٹ رہا ہے وہ انسانیت کا ٹھیکیدار, لوگوں کے لیے دنیا میں امن چین سکون کا جو ہے فرمان جاری کرنے والا. خیر, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ڈیموکریٹی اور کیا کہتے ہیں جمہوریت پھیلانے والے ہیں, سلامتی پھیلانے ہیں. اس کے باوجود, یہ ساری حقیقت ہونے کے باوجود, ہم اپنے ہی مسلمانوں کے درمیان ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اہل مغرب کے ان دعووں کو اپنی زبان سے دہراتے رہتے ہیں, اسی کو جو ہے وہ چبائے ہوئے والوں کو چباتے ہیں. اور ہم یہ نہیں جانتے, صاحب کتاب نے لکھا کہ یہ ان کی جہالت ہے, خباثت ہے, یا پھر ان کی بدنیتی ہے, وہ بکے ہوئے ہیں. ہر ایک اپنے اپنے اعمال کا خوب جاننے والا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں انہوں نے بیان کی, تو کتاب والے نے کہا کہ ہم آگے اس کے جوابات دیں گے. جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو کیا مذہبی رواداری اس کا نہیں؟ علامہ ابن تیمیہ کی وہ کتاب پڑھیے اور رواداری کی حدود بتائی. اسلام سے زیادہ دوسروں کی رواداری کی تعلیم کسی مذہب میں نہیں ہے. اچھی طرح دماغ میں, اسلام کی رواداری کی تعلیمات پر مشتمل کتابیں موجود ہے, پڑھیے. دین میں زبردستی نہیں, لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے, پڑوسی کے حقوق کو خیال رکھا جائے. جنگ کی حالت میں بھی عورتوں, بچوں, بوڑھوں, عبادت میں مصروف لوگوں کو ہلاک نہ کیا جائے, الا یہ کہ کوئی مقابلے میں آئے. کھڑی فصل کو تباہ نہ کیا جائے, عبادت گاہوں کو تباہ نہ کیا جائے. کتنی 1400 سال پہلے اسلام نے یہ جو تعلیمات دی تھی, اور مسلمانوں نے اس پر اس وقت بھی عمل کیا اور آج بھی عمل کرتے ہیں. حقوق انسانی کا جو چارٹر ہے اقوام متحدہ کا, وہ بعض علماء کے کہنے کے مطابق بالکل بجا طور پر یہ صرف اوراق پر سیاہی ہے, حقیقت میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے. جن لوگوں نے ان قوانین کو بنایا ہے, امریکہ, یورپ اور دوسری قومیں جو سلامتی کونسل میں کے رکن بن کر ویٹو کا پاور رکھتے ہیں, ان کے خلاف بات ہے تو مسترد کر دیا, قانون ان کے در پہ جا کے دم توڑ دیتا ہے. یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. اور یہاں صدر جمہوریہ جو ہے معاف کر سکتا ہے. 5 یا 7 ممالک جو ہے ملک دنیا کے, وہ اپنے خلاف یا کسی کے خلاف قرارداد جو ہے اس کو مسترد کر سکتے ہیں سارے ملکوں کے خلاف. یہاں جمہوریت نہیں ہے کہ اکثریت کی جو تعداد ہے اس کو مانا جائے. یہاں ویٹو کا پاور دے دیا گیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. سارے ڈھونگ ڈھکوسلے, یہ سارا کھڑاک پھیلایا گیا ہے. اب متمدن دنیا میں براہ راست اگر آپ حملہ نہیں کر سکتے تو یہ پرپیش انداز اختیار کیا گیا ہے دھوکہ دینے کا. ان تمام چیزوں کا غیر مسلم دنیا میں جو معاملہ چل رہا ہے, ان تمام کا نشانہ مسلمان ہے. 6 نمبر پر ان کا جو حربہ ہے وہ ہے کہ محاربت التوجہ السلفی و محاولت استبدالہ بمناہج و افکار اخرى مناوئۃ لہ کالصوفیہ. یہ جو عنوان ابھی ادھورا عنوان پڑھا, یہ عنوان جو میں نے پڑھا ہے کہ مسلمانوں کے قرآن و حدیث سے تعلق کو, عقیدے کو, اور خاص طور سے ولا اور برا کو نشانہ بنانے کے لیے ان لوگوں نے جو طریقے اختیار کیے, تو 6 نمبر پر انہوں نے جو ذکر کیا کہ سلفی توجہ یعنی نقطہ نظر, توجہ, وجہت النظر, سلفی رجحان, اہل الحدیث ہونے کا جو
اسلوب طریقہ اور رجحان ہے ہاں اس سے جنگ کرنا، سلفی نقطۂ نظر سے جنگ کرنا، وہ محاولت و استبدالی، اور یہ کوشش کرنا کہ دوسرے مناہج اور دوسرے افکار کو جو سلفیت اور اسلام کی روح کے خلاف ہیں اس سے سلفیت کو بدل کر مسلمانوں میں پھیلایا جائے۔ آگے انہوں نے مثال دی عنوان میں کصوفیہ، جیسے صوفیت۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ استاذ احمد فہمی نے جو اہل یورپ نے تخطیط اور منصوبہ بندی کی ہے اس معاملے میں، اس کا تذکرہ اپنے اس قول کے ذریعے سے کیا ہے۔ ایک عبارت نقل کی انہوں نے کہ یقوم مفہوم الاستدلال علی قیام جہات الزغط الغربیہ، کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں میں تذکرہ کر دوں ایک جملے میں نے بار بار کہا ہے کہ یورپ اور امریکہ کے جو دانشور ہیں، اسرائیل کے جو دانشور ہیں، ان کی رپورٹیں جو چھپی خفیہ تھیں وہ سامنے آج آ چکی ہیں دنیا کے، اور وہ یہ صاف صاف کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مسلمانوں میں جس نقطۂ نظر، جس عقیدے، جس منہج اور فکر سے خطرہ ہے وہ سر فہرست اہل الحدیث اور سلفی منہج ہے، وہ منہج جو قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، وہ منہج جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے طریقے کو اختیار کرنے کی بات کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے برداشت کے لائق نہیں ہے، اس پر کئی رپورٹیں آ چکی ہیں اور میں نے بعض کا اشارہ اور تذکرہ کیا ہے۔ ہاں کسی کو شک ہو، نیٹ کا زمانہ ہے، بڑی آسانی سے یہ مواد اس کو مل جائے گا کہ امریکن تھنک ٹینک ہو، ہاں اسرائیلی تھنک ٹینک ہو، یورپ موساد کے لوگ ہوں، یا پھر برطانیہ کی جو اور دوسرے مغربی ممالک کی جو عیسائی جو تبلیغ کا کام کرنے والے محققین ہوں، آپ ان کی رپورٹیں دیکھیں، سارے لوگ اس پر متفق ہیں۔ اور اب ہندوستان اور دوسرے ملکوں کو بھی انہوں نے یہ سبق پڑھایا کہ زیادہ نظر اہل الحدیث اور سلفیوں پہ رکھو، اصلی اسلام انہی کے پاس ہے۔ چنانچہ ان کا ایک کوشش یہ ہے کہ اسلام کو نشانہ بنانے کے لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں میں اس طرح کا ماحول بنایا جائے کہ لوگ سلفیت کو چھوڑ کر دوسری ایسی فکر کو اختیار کریں جو اسلام کے نام سے رائج ہے، اس کو طاقت دی جائے، اس کو بڑھاوا دیا جائے، ان کے لوگوں کی مدد کی جائے۔ بہت اہم بات ہے، خارجی حملہ جو ہمارے ہو رہا ہے، ہم ابھی تک اسی کا ذکر کر رہے ہیں، ان خارجی لوگوں نے داخلی سطح پر محاذ پر بہت سے لوگوں کو کھڑا کیا ہے اہل حق کے خلاف، اور جتنے بھی باطل پرست ہیں، ہم اور آپ، آج میں یہ جو سلفیت اور صوفیت کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے مسلمان اس سے واقف ہیں کہ صوفیت کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یوز کیا جا رہا ہے۔ ابھی جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو سن کے کچھ لوگ گالیاں دیں گے کہ یہ مسلک کی اختلاف کی بنیاد پہ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن امریکہ، یورپ، اسرائیل کے لوگ، یہاں تک کہ ہندوستان کے جو خفیہ محکمے اور خاص لوگ ہیں تربیت یافتہ، ان کی اتنی گہری اسٹڈی ہے کہ وہ بھی یہ فرق جانتے ہیں، وہ بھی اس فرق کو جانتے ہیں کہ اصلی اسلام کہاں ہے اور کون لوگ ہیں جن کے پاس اصلی اسلام نہیں ہے۔ لہذا ان کی یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں میں یہ ماحول بنایا جائے کہ سلفیت بدنام ہو۔ اب اسی تناظر میں آپ دیکھیے کہ عالمی میڈیا اور ہمارے یہاں کے اخبارات، ٹی وی چینل کیوں سعودی عرب کی برائیاں بیان کرتے ہیں، کیوں اہل الحدیث کا تذکرہ نہیں کرتے، ان کی خوبیوں کا ذکر نہیں کرتے، کیوں عالمی سطح پر جو بھی اسلام مسلمانوں کے لیے دعوتی تبلیغی کام ہوتے ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچتا۔ لیکن اگر ایک کوئی سلفی، اہل الحدیث یا سعودی عرب کا کوئی ایک شاہی خاندان کا آدمی کسی قہوہ خانے میں یا کسی ہوٹل میں یورپ میں نظر آ جائے اور اس کو کہیں سچے جھوٹے انداز میں پیش کر دیا جائے تو ایک شور ہنگامہ مچا دیا جاتا ہے کہ اسلام لفڑے میں، اسلام خطرے میں۔ اور ایران، ترکی، یہ جو سلفیوں کے خلاف سازش کرنے میں پیش ہیں، یورپ امریکہ کے کام آتے ہیں۔ وہ دکھاوا بیان بازی میں یہ کریں گے کہ امریکہ کے سامنے آنکھیں دکھا رہے ہیں، یورپ کے سامنے آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ ایران پہ سالوں پہلے امریکہ نے ایک مرتبہ ڈیڈ لائن دی کہ 25 دن میں ایسا ایسا نہیں کیا تو ہم حملہ کر دیں گے۔ مجھ جیسا کم علم آدمی، چھوٹا شخص، کئی لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ حملہ نہیں کرے گا، لکھ لو۔ ماننے کو لوگ تیار نہیں تھے، نہیں ہوا۔ لیکن وہ غور ہی نہیں کرتے کیونکہ ان کے دل میں بغض و اناد حقائق واقعات پر روشنی پر تہ میں جاتے ہی نہیں ہیں۔
اسرائیل کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ یہودی اگر کہیں رہتے ہیں تو ایران میں رہتے ہیں. یہودیوں کا سب سے زیادہ پیسہ اگر مسلم ممالک میں کہیں لگا ہوا ہے تو ایران میں لگا ہوا ہے. داعش، ہاں، القاعدہ جو یورپ والوں کے نزدیک بلیک لسٹڈ ہے، دہشت گردیوں کے گرد گروہوں کی لسٹ میں، سعودی عرب سے اس کو ہم خبریں جو پڑھتے ہیں اس کو سعودی عرب سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے نا. لیکن آپ نیٹ پہ ایسی رپورٹیں پڑھیں گے کہ داعش کے لوگ یا القاعدہ کے لوگ زخمی ہوتے ہیں، ان کو کوئی ضرورت ہوتی ہے، ان کو پناہ لینی ہوتی ہے تو وہ ایران جاتے ہیں. ان کا علاج ایران اور اسرائیل کے حیفا شہر میں ہوتا ہے. اب یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ عربی کے ان رسالوں میں، ان رپورٹوں میں جو خالص مسلمان ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، وہ بیان کرتے ہیں تو لوگ اس پر یقین ہی نہیں کریں گے. لیکن عالمی میڈیا جو جھوٹ بولتا ہے اس پر لوگ ایمان لاتے ہیں. اور ایمان کون سی؟ جو ہمارے مزاج کے مطابق ہے کہ یہ سعودی کے خلاف ہے، ہم سعودی سے نفرت کرتے ہیں تو اس کے جھوٹ کو عام کریں گے. اور ایران اور ترکی کی غلط رپورٹیں جو رہے گی، صحیح غلط رپورٹیں ان کی خوبی بیان کرنے والی، اس کو بیان کریں گے. ان کا شرک انہیں نظر نہیں آئے گا. ابو لولو فیروز کی موت پر جشن منایا جائے گا، نظر نہیں آئے گا. حج کے ایام میں جو ایجیٹیشن کر رہے ہیں اس پر گفتگو نہیں ہوگی. یمن کے رافضیوں نے حرم پر بم مارا، میزائل مارا، خبر غائب ہو گئی، کوئی بحث نہیں. جدہ پہ، ریاض پہ مارا جبکہ وہ ہوا میں اس کو ختم کیا گیا. حرم پر مارا تھا میزائل، شیعہ اور رافضیوں نے آگ لگائی. چند سالوں پیشتر ان کی کوششوں کے نتیجے میں حج کے ایام میں گیس کے ذریعے کئی سو حجاج جو ہے مینا میں جو ہے شہید ہوئے. اس کی کاروائی کے نتیجے میں جب سعودی عرب نے کاروائی کی اور متہمین اور ملزمین کو مجرم سا کر اس کو سزا دی، تو سزا دینے پر جن کی سزا دی جا رہی ہے اس پر شور مچایا جا رہا ہے. نمیر النمیر پر کو قتل کیا گیا تو ہنگامہ. ہمارے یہاں لوگ مسلمان تحریکی، سعودی عرب ایسا، سعودی عرب ظالم. ہر روز میں آج یہاں کہہ رہا ہوں، ہر روز ایران میں سب سے زیادہ سنیوں کو پھانسی دی جاتی ہے، سزا دی جاتی ہے. سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان دیندار سنی ایران کی جیلوں میں قید و بند کی مشقتیں جھیل رہے ہیں، خبر میں نہیں آتا. اہواز کا پورا علاقہ جو کروڑ سے زیادہ آبادی پر سنی عرب مسلمانوں پر مشتمل ہے، اہواز کا پورا علاقہ 1924 میں جس پر قبضہ کیا تھا ایران نے، اور خمینی نے کہا تھا کہ تم ہمارے انقلاب میں مدد کرو، ہم تم کو آزادی دے دیں گے. اور جب آزادی مل گئی، ان کو حکومت مل گئی، رضا شاہ پہلوی کے ہاتھ سے ان کے ہاتھ میں آئی. ہاں، اور ان لوگوں نے وفد بھیج کر یہ کہا کہ ہم کو ہمارا آپ کے وعدے کے مطابق حوالے کیا جائے، تو ان کو غائب کر دیا گیا، لیڈروں کو غائب کر دیا گیا. ہر روز ظلم ڈھایا جاتا ہے. پورے اہواز میں سنیوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر و عمر، اپنی بیٹیوں کا نام عائشہ، حفصہ رکھیں. خبر نہیں آتی. عجیب بات. یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ سلفیوں کے بجائے دوسرے مناہج کو اختیار کرنے کی ترغیب دی جائے. سارے کام، یہ غلط کام یہود و نصارہ کے منصوبے اور ایجنڈے پر کام کرنے والے، یہ شرک اور بدعات کے مرتکب صوفیہ، شیعہ، دروس، خارجی، سارے لوگ ہیں. نام لیا جائے گا سلفی کا. دنیا میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ شدت پسند سلفی ہیں، یہ فتویٰ لوگوں کو کافر ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں. مسلمانوں میں جتنے بھی گروہ ہیں، مسلمانوں کو کافر کہنے میں سب سے زیادہ محتاط رویہ، سب سے زیادہ قرآن و حدیث کے اصولوں کی پاسداری کر کے متعین لوگوں کو کافر نہ کہنے کا رویہ اہل الحدیث کے ہیں. لیکن مشہور یہ ہے کہ یہ کافر لوگوں کو قرار دیتے ہیں. آپ بریلیوں کو دیکھیے، اپنے علاوہ سب کو کافر کہتے ہیں. ہاں، جماعت اسلامی کو دیکھیے تو سب کو صحیح کہتے ہیں، الٹا معاملہ ہے. لیکن اہل الحدیث کی بات آتی ہے تو پروپیگنڈے میں، نفرت میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. اہل حدیث کی مساجد بننے نہیں دی جاتی، ہمارے لوگ رکاوٹ ڈالتے ہیں. جو مسجد گرانے والوں پر جو ہے کیچڑ اچھالتے ہیں. آپ اس ملک میں، ہندوستان میں، میں اپنے مالیگاؤں شہر کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ مسجد بنانے کی کوشش کی گئی تو فلاں اور فلاں اور فلاں نام لو تو لوگوں کو ناراضگی ہوگی. رکاوٹیں ڈالتے ہیں اللہ کا گھر بنانے میں. کون سا دین مانتے ہیں آپ؟ اور پھر سیدھے بنیں گے کہ ہم تو بڑے شریف ہیں، دیندار ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں. یہ ان کا پڑھایا ہوا سبق ہے کہ نفرت کرو صرف سلفیوں سے. کہہ رہے ہیں کہ مغربی دباؤ کی جو جہاد ہیں وہ استبدال کے مفہوم، یقوم مفہوم الاستبدال، یعنی یہ جو
بدل پیش کرنا، سلفیت کا بدل مسلمانوں کو دیا جائے، یہ مفہوم مغرب کے مختلف جہاد کے ذریعے سے دباؤ ڈالنے پر قائم ہے، ہاں، جو زیادہ تر غیر مباشر طریقے پر، یعنی براہ راست یہ کام نہیں کیا جاتا، اس میں دوسروں کو استعمال کیا جاتا ہے پیچھے سے رہ کر، ڈائریکٹلی نہیں کرتے یہ یورپ والے، موساد، امریکہ اور یہ لوگ ڈائریکٹلی نہیں کرتے، پیچھے رہ کر کرتے ہیں۔ کیسے؟ بے تحفیظ و تشجیع تیارات و مناہج اخرى، کہ دوسرے رجحانات، سلفیت کے مقابلے میں دوسرے مناہج اور دوسرے رجحانات کو کی کوئی حوصلہ افزائی کر کے انہیں تیار کر کے لے تقوم کبدیل للمنہج السلفی فی الدول الاسلامیہ، تاکہ یہ جو تیار کیے جا رہے مناہج تیار کیے جا رہے ہیں، یہ سلفی منہج کا، مسلمان ملکوں میں سلفی منہج کا بدل بن جائیں، کہ دیکھو اگر تم کو مسلمان بننا ہی ہے نا تو یہ والا طریقہ اختیار کرو۔ یہ ایسا جملہ بولا نہیں جاتا، اس کی تبلیغ کی جاتی ہے، اس کو خوشنما بنایا جاتا ہے، ٹی وی چینل پر پیش کیا جاتا ہے، حکومتوں کی تائید ہوتی ہے، ہاں۔ وتترکز، اب دیکھیے کہ غیر مسلم لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں، بدعت اور خرافات میں شریک ہوتے ہیں، تعزیے میں شریک ہوتے ہیں، توحید کی چیزوں میں کبھی تائید نہیں کریں گے، خرافات کے مقامات کی تائید کریں گے۔ کیوں؟ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف ان کی سیاسی ضرورت ہے، نہیں، ان کی گہری نظر رکھنے والے دانشوروں کی نظر میں یہ ایک اس کوشش کا نتیجہ ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، کہ جو اسلام بگڑا ہوا ہے، غلط ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کو طاقتور بنایا جائے، اور جب وہ طاقتور ہوں گے تو اہل بدعت، اہل سنت کو، اہل بدعت، اہل الحدیث اور سلفی کو دبائیں گے، ان کی مخالفت کریں گے، تو یہ خود آپس میں ایک دوسرے کو کاٹیں گے، ہماری ضرورت کم پڑے گی۔ ہاں، یہ میں بات کو، اس پیراگراف کو پورا کروں، یہ مضمون انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں اس پر کچھ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تو وہ دوسرے رجحانات اور تیارات اور مناہج کی تیاری کرتے ہیں، اسے لوگوں کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں، تاکہ یہ منہج جو اہل حدیث یا سلفیت سے الگ ہے، یہ سلفی منہج کا بدل بن جائے مسلم ملکوں میں۔ اور کہہ رہے ہیں کہ وَتَتَرَكَّزُ فِكْرَةُ الْاِسْتِبْدَالِ عَلَى وُجُودِ رَغْبَةٍ عَامَّةٍ، یعنی عمومی رغبت اور شوق پر یہ بدل پیش کرنے والی یہ فکر جو ہے، یہ عمومی مزاج اور ماحول بنایا جاتا ہے کہ لوگوں میں شوق پیدا کیا جائے، ہاں، جو کہ دین اختیار کرنے والے عام لوگوں میں حقیقت سے عاری ہوتی ہے۔ لوگ ان کو دین کے نام پر خوبصورت، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی جڑ بنیاد کیا ہے، کہاں تک وہ حق پر مشتمل ہے، کتنی باطل پر، اسے عاری بنا کر اسے لوگوں کے سامنے مقبول عام بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لوگوں میں شوق دلایا جاتا ہے۔ آگے بہت ہی پیاری اور اہم بحث ہے، اور خاص طور سے یہاں میں آج کے درس میں یہ ذکر کرنا چاہتا تھا کہ جو اس کے مقاصد ہیں، امریکہ کا میں نے پچھلے کل کے درس میں تذکرہ کیا تھا کہ وہاں ایک امریکہ میں صوفیوں کی ایک جماعت ہے، اس کی ایک کمیٹی، اس سے وزیر دفاع اور اس کے سابق وزیر دفاع کے لوگ باقاعدہ ان سے ملاقات کا ایک انہوں نے ٹائم ٹیبل بنا رکھا تھا، ان سے ملتے تھے، بات کرتے تھے، یہ ان کو بتاتے تھے کہ اصل مسلمان کون ہے، کن سے خطرہ ہے، اور دہشت گردی سے مقابلہ کرنے کے لیے اسلام اور مسلمانوں کی کون چیزوں کو جو ہے ٹارگٹ کرنا چاہیے، یہ ان سے بعض ان لوگوں سے حاصل کرتے تھے۔ اور امریکہ کے لوگوں کا یہ بیان ہے، ان کے وزراء اور دانشوروں کا، آگے آئے گا انشاءاللہ آئندہ ہفتہ، کہ وہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مناسب اور کام کے اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے، سلفیت کا بدل پیش کرنے کے لیے صوفیت ہے۔ یہ دکھاوے میں تزکیہ نفس، شرافت، نیکی، عبادت کا چولا پہنتی ہے، تو عام آدمی اس میں دھوکہ کھا جاتا ہے کہ یہاں کہاں خرابی ہے، کیا خرابی ہے، یہ تو ہم جب تصوف پہ بات کریں گے تو اس پر کچھ تفصیلات آئے گی۔ آج یہ اتنا ذکر کریں، اور یہ جو انہوں نے بدیل کی جو بات کہی ہے، یہ نقطہ سمجھ لیجئے کہ ابھی ہم نے اس کا ابتدائی حصہ ذکر کیا ہے، آئندہ درس میں اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو سمجھنے اور فتنوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہماری مدد فرمائے اور دنیا آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ